میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کر اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کی نیت کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے: ان اللہ وکل بقبری ملکا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے۔ اعطاہ اسماع الخلائق، یعنی جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں ابن فلاں نے آپ سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں آپ خوش ہو کے بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ عز و جل، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت، یعنی والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ مدنی پھول انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی کہ جو دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آوازیں بھی سن لیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے۔ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بھی جانتا، بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جانتا۔ جب خادم دربار رسالت
کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی یعنی اللہ عز و جل کے حکم سے امداد فرمائیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے یوں تو صرف پاکستان میں تقریباً 550 مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ ہند کے اندر جمعہ کے گاؤں کے اجتماعات وغیرہ کو ملا کر تقریباً 650 مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ یو کے اور اس کے ساتھ کے اسٹیٹ کو ملا کر تقریباً 28 مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے اجتماعات تو آپ کو نہیں دکھائے جا سکتے، بیان سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال آپ کی جیسی کیفیت ہے اس کے مطابق اچھی نیتیں فرما لے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی عالم نیت کے مدنی پھول بھی سماعت فرمائیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ عمل خیر کا ثواب اتنا ہی زیادہ۔ بیان سننے سے پہلے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کا بیان ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام مسلمات و مسلمین کی نیت سے کروں گا۔ آپ چاہیں تو اپنی اب تک کی موجود نیکیاں بھی ایصال کریں، اور میں نے اپنی اب تک کی موجود نیکیوں کی بھی اب نیت شامل کر لی۔ صلو علی الحبیب۔ دوسری سنہ ہجری میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر نجد کی جانب روانہ فرمایا، جس میں بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اساس کو گرفتار کیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حکم کی
تعمیل ہو جانے کے بعد، یعنی اسے باندھ دیا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا، اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر مجھے آزادی کے انعام سے نوازیں گے تو ایک شکر گزار کے لیے انعام ہوگا، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مال کا ارادہ رکھتے ہیں تو جتنا چاہیں بتا دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ گفتگو کر کر چلے آئے۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال جواب ہوا، اور تیسرے روز بھی اسی طرح سوال فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ چنانچہ ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا۔ اس واقعے سے پہلے ثمامہ نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں سنا تھا، لیکن جب بذات خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا مشاہدہ کیا تو بے حد متاثر ہوئے، اور مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے باہر نکل کر قریب ہی ایک کھجور کے باغ میں چلے آئے۔ وہاں غسل کر کر پاک و صاف ہونے کے بعد دوبارہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ عز و جل، کیسا پیارا اخلاق تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ایک قیدی کے پاس جا کر خود اس کا حال احوال دریافت فرمایا، آزاد کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز سے وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت سیدنا سمورہ اور حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بد اخلاقی اور بد کلامی اسلام میں سے نہیں، اور بے شک لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا، اور تم میں مجھ سے زیادہ ناپسندیدہ اور آخرت میں مجھ سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں بدترین اخلاق والا ہوگا۔ حسن اخلاق اور بد اخلاقی کی تعریف، اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کی وضاحت
میں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1286 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم صفحہ 165 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلق یعنی عادت نفس میں راسخ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اعمال بآسانی صادر ہوتے، انہیں عملی جامہ پہنانے میں کسی غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث اچھے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر اس سے برے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جائے گا۔ ایک شخص نے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر ارشاد فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ دوبارہ سنیے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ تیسری مرتبہ سنیے، خندہ پیشانی سے ملاقات، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بعثنی بتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال، یعنی بے شک اللہ عز و جل نے مجھے حسن اخلاق اور اچھے اعمال کو تمام و کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ معلوم ہوا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات درست کرے، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑے اور ان کی جگہ بہترین اخلاق پیدا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے تمام اچھے اخلاق کی فہرست مرتب فرمائی
اور زندگی کے تمام شعبوں پر اسے نافذ کیا اور ہر طرح کے حالات میں اس پر کاربند رہنے کی ہدایت کی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاقیات کا ایسا حسین پیکر تھے کہ خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں کرتے ہیں بیان، اور بے شک تمہاری خوب و بڑی شان کی ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حسن اخلاق ایک وسیع صفت ہے جس کے ضمن میں بہت ساری خوبیاں آ جاتی ہیں، اور یہ تمام خوبیاں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں موجود تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود ان اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر افسوس آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا، غور کرنا چھوڑ دیا۔ آج اپنے اعمال کو دیکھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کی فکر مدینہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے روز مرہ کے اعمال کا جائزہ لینے، آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے 12 منٹ تک اس انداز سے سوچنے کو فکر مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا، اور اس میں مختلف اعمال کو جمع کیا گیا جس میں فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی درس ہے۔ کیا آج آپ جناب سے گفتگو کی؟ بچوں سے بھی آپ سے گفتگو کرنے کی امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی۔ گفتگو کس انداز سے کرنی ہے، دوسرے کا لحاظ رکھنا ہے۔ گھر کے مدنی پھول آپ نے ہمیں علیحدہ دیے، اور اس کا بھی مدنی انعام دیا کہ گھر کے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس رسالے کے آخر میں یہ 19 سوالات بھی داخل ہیں کہ ان میں آپ کا عمل ہوا یا نہیں، یعنی اخلاق کیسے ہیں، آپ جناب سے گفتگو ہونی چاہیے، دوسروں سے ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ جب مدنی انعامات کا رسالہ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور اس رسالے کو جب پڑھیں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اس میں اخلاقیات کے بہت سارے مدنی پھول جمع ہیں۔ جیسے کہ مدنی انعام نمبر 7، کیا آج آپ نے گھر میں اور باہر بھی ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کہ والدہ اور اگر ہیں تو اپنے بچوں اور ان کی امی کو بھی تو کہہ کر مخاطب کیا یا آپ کہہ کر، نیز ہر ایک سے دوران گفتگو ہیں کہہ کر بات کی، ہاں ہیں جو ہم کہتے ہیں، یا جی کہہ کر بات کی؟ آپ کہنا، جی کہنا درست جواب ہے۔ جیسے آپ کا نام لیا، مثال آپ کا نام ہو
ساجد، کسی نے کہا ساجد تو آپ کہیں ہاں بولو، اس جگہ ساجد بولا تو اب آپ کا ریپلائی کیا آنا چاہیے؟ نام لیا تو ویسے تو ریپلائی لبیک آنا چاہیے. اگر کوئی اور گفتگو کی، آپ میرا یہ کام کر کر آ گئے ہیں، ہاں کر آیا ہوں، جی کسی کا نام لیا گیا تو وہ جی بولے، اور اس انداز سے اپنے اخلاقیات کو درست کرے. پھر آپ مدنی انعامات کے اندر یہ بھی اخلاقی درس دیکھیں گے کہ دوسروں سے چیزیں مانگنے سے اجتناب کا بھی مدنی انعام ہے. کیا آج آپ نے دوسروں سے مانگ کر چیزیں مثلا چادر، فون، گاڑی وغیرہ استعمال تو نہیں کی؟ دوسروں سے سوال کی عادت نکال دیجئے، ضرورت کی چیز نشانی لگا کر اپنے پاس بحفاظت رکھیں. مدنی انعام نمبر 28، یہ 72 مدنی انعامات میں سے میں بیان کر رہا ہوں. مدنی انعامات مختلف قسم کے، اسلامی بہنوں کے 63 ہیں، اسی طرح مدنی منیوں کے 40 مدنی انعامات الگ ہیں، خصوصی اسلامی بھائیوں کے 27 مدنی انعامات یہ الگ ہیں. اسی طرح مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت جو قیدی اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے ڈبل 26 مدنی انعامات الگ ہیں. تو 72 مدنی انعامات. یہ اسلامی بہنیں جو جامعات میں ہوتی ہیں ان کی 83 مدنی انعامات ہیں، جو اسلامی بھائی جامعات میں پڑھتے ہیں ان کے لیے 92 مدنی انعامات ہیں، اور جو اسلامی بھائی عام طور پر ہوتے ہیں ان کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں. ان میں سے 28واں مدنی انعام، آج آپ نے گھر میں یا باہر کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ سادھ کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑے، نیز درگزر سے کام لیا یا انتقام یعنی بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈتے رہے. یعنی اب آپ یہ سمجھے کہ ہم بیانات سنتے ہیں، سن لو تو بڑے اجتماعات میں آتے ہیں، ہمیں مختلف مدنی پھول ملتے ہیں، کبھی جذبہ بھی ملتا ہے، ذہن بھی بنتا ہے کچھ عمل کرنے کا، کچھ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مگر لازمی بات ہے بیانات سنتے رہتے ہیں، ایک سنتے دوسرا بھول جاتے ہیں. لیکن اگر ہم فکر مدینہ کی عادت بنا لیں گے، مدنی انعامات کے رسالے کو پر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات کے رسالے کو پر کرنے کی برکت یہ ہوگی اگر ہم بیان بھی بھول گئے، کوئی چیز بھی بھول گئے، آہستہ 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 ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے عمل میں بہتری کی طرف ہم بڑھتے جائیں گے. تو آپ اس کی فکر مدینہ کا ذہن بنائیے، اور یہ یاد رکھیے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فکر مدینہ جو کہتے ہیں وہ روزانہ 12 منٹ تک اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کو فکر مدینہ کہا جاتا ہے. آپ میں کوئی اسلامی بھائی ایسا ہے جس کا ذہن بنتا ہو کہ میں بھی فکر مدینہ کروں گا؟ اور یہ مدنی پھول یاد رکھیے، دوسروں کی موجودگی میں نجت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے. دوسروں کی موجودگی میں اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کے یہ نیت کر رہا ہے، جبکہ دل میں نیت نہیں ہے، تو اب یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے. تو ہمیں سچی سچی نیتیں کرنی ہے، بھلے ایک اوپر نیک ہو. اگر واقعی آپ کا ذہن بنتا ہے کہ ہم فکر مدینہ کریں گے، روزانہ 12 منٹ تک اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، اور اس میں یہ مدنی انعامات کا رسالہ پر بھی کرنا ہوتا ہے کہ آج آپ نے جو جو سوالات پڑھے اس کے مطابق یومیہ جو سوالات ہیں ان کی روزانہ فکر مدینہ ہوتی ہے. اگر آپ کا ذہن بنتا ہے تو آپ بھی اپنی نیت کا اظہار کریں، انشاءاللہ عز و جل میں بھی فکر مدینہ کروں گا. جبکہ ذہن بنتا ہو، ذہن نہ بنتا ہو تو ہاتھ نہ اٹھائے، ذہن بنتا ہو تو پورا ہاتھ اٹھا لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل میں فکر مدینہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے. جو کی روٹی اور سادہ کھانے کی دعوت پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی قبول فرماتے. مفلوق الحال، غریب افراد بیمار پڑتے ہیں تو ان کی بیمار پرسی فرماتے. غریب اور نادار لوگوں کو صحبت کا شرف بخشتے اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان گھل مل کر نشست فرماتے تھے. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیسا مشفقانہ انداز تھا، اور غریب فائدے میں، غریب فائدے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کو تحریری صورت میں مع اضافے کے ساتھ المدینۃ العلمیہ نے اس کا اجرا کیا ہے، اور امیر اہل سنت کے بیانات اضافے کے ساتھ جاری کرنے کی ایک صورت شروع ہوئی ہے، اور اس کڑی کا پہلا رسالہ غریب فائدے میں ہے، مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے، آپ بھی طلب فرمائیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی حاصل کریں، اور بھلے امیر ہوں آپ اس کو حاصل کیجئے اور امیر غریب سب میں تقسیم کر کر ثواب حاصل کیجئے۔ اگر آپ کے قریب دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو آپ گھبرائیں مت، آپ جہاں ہیں دعوت اسلامی آپ کو وہیں بیٹھے بیٹھے رسائل فراہم کرنے کی بھی صورت رکھتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net آپ آئیے، سرچ کیجئے، امیر اہل سنت کا یہ رسالہ سرچ کیجئے، آپ انشاءاللہ عز و جل اس رسالے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دعوت اسلامی کی کتابیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتب و رسائل، مدنی مذاکرے وغیرہ آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، جن کے پاس نیٹ ہو وہ بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اور آپ اگر امیر اہل سنت سے تعلق رکھنے والی کتب و رسائل، مدنی مذاکرے، ساری چیزیں ایک جگہ جمع شدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو www.amireahlesunnat.net پر آئیے، اور امیر اہل سنت کے ساری کتب و رسائل اور آپ کے مدنی مذاکرے، آپ کے بیانات، آپ کے سلسلے سب حاصل کیجئے، آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ۔ جی اب تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے میموری کارڈ بھی جاری کر دیا ہے، فیضان مدنی مذاکرہ۔ یہ فیضان مدنی مذاکرہ کا میموری کارڈ آپ اپنے موبائل کے اندر رکھیے، اور ہمارا ایک مدنی انعام نمبر 47 بھی تو یہی ہے کہ روزانہ 1 گھنٹے 12 منٹ شیخ طریقت امیر السنت کا بیان، جس میں شامل ہے بیان، آپ کے مدنی مذاکرے بھی شامل ہے، مدنی چینل کے سلسلے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تو آپ مدنی انعام نمبر 47 پر عمل کرنے کے لیے روزانہ 1 گھنٹے 12 منٹ امیر اہل سنت کے مدنی بول سنیے، میموری کارڈ کے ذریعے، ڈی وی ڈی کے ذریعے، وی سی ڈی کے ذریعے، کیسٹ بیانوں کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، آپ جہاں بھی ہوں امیر اہل سنت کے مدنی پھول آپ کے ساتھ، اسے حاصل بھی کیجئے اور اس کو سننے کا معمول بنا لیجئے۔ مدنی مذاکروں کی تو کیا ہی بات ہے، الحمدللہ عز و جل۔ ابھی 12 ربیع الاول کو بڑی رات تھی، اجتماع میلاد ہو رہا تھا، اور دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں اجتماعات میلاد کا سلسلہ تھا، صرف پاکستان میں نہیں، صرف باب المدینہ میں نہیں، باب المدینہ کے ایک مقام پہ نہیں، بلکہ باب المدینہ میں بھی کئی مقامات پر، پاکستان میں کثیر مقامات پر، دنیا میں کثیر مقامات پر، یعنی مجموعی طور پر شاید لاکھوں عاشقان رسول دعوت اسلامی کے تحت اجتماع میلاد میں ہوں گے۔ اتنے کثیر عاشقان رسول بھی تھے، اور مدنی چینل کے ذریعے امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے، اور آپ، لازمی بات ہے ہماری شیطان کے خلاف جنگ تو چھڑی ہوئی ہے نا، شیطان کے خلاف جنگ۔ اب شیطان تو ہر چیز کی وسوسے دیتا ہے، کبھی وسوسے دلائے گا کہ ہم جو اجتماع ذکر و نعت کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، کبھی وہ جلوس میلاد کے حوالے سے وسوسے دلاتا ہے، کبھی وہ جشن ولادت بنانے کے حوالے سے وسوسے دلاتا ہے۔ امیر اہل سنت ان وسوسوں کی کاٹ کر رہے تھے اور عشق رسول کے جام پلا رہے تھے۔ یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری تھا کہ یکا یک ایک کال آئی، اور وہ ایک شخص نے کال کی، اور کال سینٹر پہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، مدنی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، انہیں کال کی اور اس نے مدنی مذاکرے کے انہیں تاثرات دیے، کہا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرا دیجئے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اس اسلامی بھائی نے ہاتھوں ہاتھ اسے کلمہ پڑھا دیا، اور اس کی کال کہ اس نے اسلام قبول کیا یہ مدنی چینل پر بھی چلائی گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں مدنی مذاکروں کی کیسی برکت ہے، مدنی مذاکرے اور قبول اسلام۔
مدنی مذاکرے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ایسی کال آئی اور غیر مسلم نے قبول اسلام کیا. مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, غیر مسلم کے قبول اسلام کی کالز آتی ہیں, بعض اوقات غیر مسلمین نے رابطہ کیا اور مسلمان ہو گئے, دار اسلام میں داخل ہو گئے, اور بعض سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں بھی داخل ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیے کیسا برکت ہے. اور دیکھیے مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت کا انداز دیکھیے, اس نے نام بھی مانگا. جو ہمارے اس وقت کلمہ پڑھ کر نیو مسلم ہوئے, انہوں نے امیر اہل سنت سے نام کا بھی مطالبہ کیا کہ میرا نام رکھے. تو امیر اہل سنت نے اس کا نام کیا رکھا؟ محمد. نام کیا رکھا؟ اور پکارنے کے لیے میلاد رضا رکھا. یعنی 12ویں شریف کو گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ عاشقان رسول کے دلوں کو جھما دینے والی یہ کال آئی, اور الحمدللہ عز وجل جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ میلاد رضا ہو گئے. کیسا ہے مدنی مذاکرہ؟ صرف یہی نہیں, معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد, مدنی مذاکرہ دیکھنے والے افراد ایسے بھی گزرے کہ جو نیو ایئر نائٹ مناتے, انہوں نے نیو ایئر نائٹ کا پروگرام کینسل کیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سالوں میں کال آئی, ایک شخص نے 7,000 درہم پاکستانی اس وقت کے تقریباً 2 لاکھ روپے میں اپنا ہوٹل بک کرایا تھا کہ میں جو آج کی رات مناؤں گا. بس وہ اتفاقاً مدنی چینل پر آئے اور مدنی چینل پر ہو کر رہ گئے. انہوں نے وہ اپنا پروگرام کینسل کیا, اور وہ رات جو غفلت کے ساتھ منانی تھی, امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنتے سنتے وہ رات گزار دی. تو مدنی مذاکروں کی کیسی برکت ہے. اور 12ویں شریف کی راتوں میں 12 مدنی مذاکرے ہوئے. انشاءاللہ عز و جل اب 11ویں کی راتوں میں 11 مدنی مذاکرے ہوں گے. تو آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ پائیں گے. 12ویں 11ویں اور ہر ہفتے اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں کی آپ صورت بنائیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. تو مدنی مذاکرہ کی میموری کارڈ بھی حاصل کیجئے تاکہ آپ بآسانی مدنی مذاکرے سن سکیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا ہی برکت ہے. آپ کے گوش گزار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک خوشگوار مدنی بہار. باب المدینہ کراچی کے علاقے نیا آباد کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میرے والد بزرگوار جن کی عمر کم و بیش 70 سال تھی, ابتدائی دور دنیا کی رنگینیوں کی نظر رہا, مگر پھر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. 1995 سنہ عیسوی میں جب دوسری بار حج کا مژدہ ملا تو ان کی خوشی قابل دید تھی. جیسے جیسے روانگی کا وقت قریب آ رہا تھا, خوشی دو چند ہوتی جا رہی تھی. آخر ان کی خوشیوں کی معراج کا وقت قریب آ گیا. رات 4 بجے ایئرپورٹ کی طرف روانگی تھی. پوری رات خوشی تیاری میں مشغول تھے کہ عنقریب مدینے کا سفر ہونے والا ہے. مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا. تقریباً 3 بجے احرام برابر میں رکھ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئے. صاحبزادے کہتے ہیں میں بھی لیٹا. ابھی بمشکل 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے والدہ پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی. میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو چکی تھی. میں فوراً ان کے کمرے میں گیا تو والد صاحب بے قراری کے ساتھ سینہ سہلا رہے تھے. فوراً اسپتال لے جایا گیا. قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. ڈاکٹر نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. گھر میں قرآن مچ گیا کہ کچھ ہی دیر بعد سفر مدینہ کے لیے روانگی, اور والد صاحب کو یہ ہو گیا. افسوس, طیارہ عازم مدینہ, مدینے کے عزم رکھنے والے
کو چھوڑ کر سوئے مدینہ روانہ ہو گیا۔ والد محترم 5 دن اسپتال میں رہے۔ اس دوران مزید 4 مرتبہ دل کا دورہ پڑا، مگر الحمدللہ عز وجل، دیکھیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت، دعوت اسلامی کی برکت سے ہوش کے عالم میں ان کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ دعوت اسلامی نے کتنا نمازوں کا جذبہ دیا۔ جب بھی نماز کا وقت آتا تو کان میں عرض کی جاتی نماز پڑھ لیں، آپ فوراً آنکھ کھول دیتے، تیمم کرا دیا جاتا، آپ پر نکاہت کمزوری کے باعث اشارے سے نماز پڑھتے، آخری اٹیک پر پھر بے ہوش ہوئے۔ عشاء کی اذان پر آنکھیں کچھ کھلی، فوراً عرض کیا گیا ابا جان نماز کے لیے تیمم کرا دوں؟ اشارے سے فرمایا ہاں۔ الحمدللہ عز وجل میں نے تیمم کروایا، اور والد صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، مگر پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہم گھبرا کر دوڑے اور ڈاکٹر کو بلا لائے، فوراً ICU میں لے جایا گیا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مگر وہ بڑے خوش نصیب تھے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کی ان پر گویا یوں برکت ظاہر ہوئی کہ نماز کا ایسا جذبہ ملا کہ اس حالت میں نمازیں پڑھنے والے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر کہتے ہیں انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد دم توڑا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ایک سیدزادے نے والد مرحوم کو غسل دیا، چونکہ والد صاحب کو انگلیوں پر گن کر اذکار کرنے کی عادت تھی، لہذا آپ کی انگلی اسی انداز میں تھی گویا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ بار بار انگلیاں سیدھی کری جاتی، مگر دوبارہ اسی انداز پر ہو جاتی۔ الحمدللہ عز و جل کثیر اسلامی بھائی جنازے میں شریک ہوئے۔ الحمدللہ عز و جل میرے بھائی کی بھی والد صاحب کے ساتھ حج پر جانے کی ترکیب تھی، وہ حج کی سعادت سے بہرہ مند ہوئے۔ بڑی بھائی کا کہنا ہے میں نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن و تعظیمہ میں رو رو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ میرے مرحوم والد کا حال مجھ پر منکشف ہو۔ جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ والد بزرگوار احرام پہنے تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں میں عمرے کی نیت کرنے مدینہ شریف آیا ہوں، تم نے یاد کیا تو چلا آیا۔ الحمدللہ عز و جل میں بہت خوش ہوں، مدینے کا مسافر سندھ سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کورنگی اجتماع باب المدینہ کراچی میں موجود عاشقان رسول، آئیے ہم بھی عملی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر شریک ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی کیا ہی برکت ہے۔ عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، ان کو ایک جدول دیا جاتا ہے جس میں علم دین کے حلقے بھی لگتے ہیں، بعض فرائض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، نماز کا بسا اوقات عملی طریقہ بھی ہوتا ہے، نماز کے احکام سکھائے جاتے ہیں، بعض اوقات اذکار نماز میں سے بھی سکھایا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، سنت آداب سکھائی جاتی ہیں، بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ تلاوت کرنے والوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھائی جاتی تاکہ جو وہ نماز کے اندر آیتیں پڑھتے وہ درست ہو جائیں۔ 30 دن کے مدنی قافلے کے جدول کے اندر باقاعدہ مدنی قاعدہ شامل ہے۔ خوش نصیب اسلامی بھائی تہجد، اشراق و چاشت، نماز اباوین، صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کرتے ہیں، اور ہمارے اس جدول کے اندر 1 گھنٹہ 12 منٹ
یعنی بیان مدنی مذاکرے کا حلقہ بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ سننے کی صورت نہ ہو تو کتاب سے دیکھ کر بیان، تحریری بیان کا حلقہ لگایا جاتا ہے. اس انداز سے ایک دن گزارا جاتا ہے. اسلامی بھائی اجتماعی طور پر بیٹھ کر سنت کے مطابق، بعض کوشش کرنے والے اسلامی بھائی کوششیں کر سنتوں کے مطابق بیٹھ کر کھانے کھاتے ہیں، اور اس مدنی ماحول کے اندر، اس پیاری تربیت گاہ کے اندر، اس مدنی قافلے میں یوں ہمارے دن گزرتے ہیں. اور مدنی قافلے والے وہ عاشقان رسول جو تاریخ مقرر کر ہر ماہ سفر کرتے ہیں، امیر اہل سنت ان کو دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. تو ہے آپ کا ذہن بنتا. آپ نے مدنی پھول تو سنا ہے نا، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائے. دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود اس لیے دوسروں کی موجودگی میں ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے. تو اگر آپ کا ذہن بنتا ہے کہ میں بھی ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا، تو آپ بھی اپنی نیت کا اظہار کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ایک تاریخ مقرر کر لیں. مثلا میں پہلے جمعہ یا میں مدنی ماہ کی دوسری اتوار، کسی کو آسانی اتوار پیر منگل ہوگی، کسی کو ویسے اکثر چھٹیوں کے حوالے سے، باب المدینہ کے حوالے سے جمعہ ہفتہ اتوار ہے، تو جمعرات کو اجتماع میں آئیں، یہاں رات اعتکاف فرمائیں، اور اشراق چاش کے بعد یہاں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے. وہ اسلامی بھائی جنہوں نے نیت نہیں کی، اگر وہ کم از کم ایک مدنی قافلے میں سفر، جنہوں نے آج تک سفر نہیں کیا، وہ اگر ان کا ذہن بنتا ہو میں ایک مرتبہ تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، وہ اپنی نیت کا اظہار کرے. آج تک سفر نہ کیا ہو اور ذہن بھی بنتا ہو کہ میں انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کروں گا. کوئی ہے ایسا اسلامی بھائی؟ ہاتھ کھڑا کریں، کوئی بات نہیں. آج تک سفر نہیں کیا، ایک بار سفر کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کر لیجئے. وہ اسلامی بھائی ہاتھ کھڑا کریں جو کم از کم ایک بار تو سفر کریں گے، آج تک سفر نہیں کیا. ماشاءاللہ. ہاں تو اب اگر آپ نے ایک ہی بار سفر کی نیت کی ہے تو اسی 30 دن میں ایک مرتبہ کر لیا جائے. تو اسی ماہ اگر آپ کا سفر ہو جائے، آنے والی جمعرات جمعہ ہفتہ اگر آپ کا سفر ہو جائے، کوئی ایسی صورت ہوگی؟ ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر رہے اسلامی بھائی. جبکہ واقعی نیت ہو، دل کا ارادہ ہو. پورے اجتماع میں، یہ تو اجتماع لاکھوں کا اجتماع ہو، بھلے ایک سچی نیت کرنے والا ہو، سچی نیت کریں گے، سچے آقا کے پیچھے سچی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں. اب مختلف مدنی پھول بیان کیے جائیں گے. ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحبی الصلاۃ والسلام پر محمول مت فرمائیے. ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے. جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے. تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 163 مدنی پھول میں سے امامہ شریف کے مدنی پھول میں سے کچھ میں بیان کرتا ہوں. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے روز امامے والوں پر. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 660 پر ہے. امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے.
جس نے اس کا الٹا کیا، یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ باندھنے سے پہلے رک جائیے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا کم از کم یہی نیت کر لیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بطور سنت امامہ باندھ رہا ہوں۔ دہرا لیجئے، رضائے الہی کے لیے بطور سنت امامہ باندھ رہا ہوں۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے تاکہ 3 کا عدد میرا پورا ہو جائے، اس لیے میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھا دیتا ہوں۔ رضائے الہی کے لیے بطور سنت امامہ باندھ رہا ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا، اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے۔ الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک، یعنی تقریباً 1 ہاتھ۔ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک کا ناپ 1 ہاتھ کہلاتا ہے۔ یہ ہاتھ محقق علی الاطلاق مخاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، دستار مبارک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم در اکثر سفید بود و گاہے سیاہ احیاناً سبز، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا۔ الحمدللہ عز و جل سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز گنبد کی مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر سجایا ہے۔ دعوت اسلامی والوں نے سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے۔ نیز سبز امامے کی کیا ہی بات ہے، میرے پیارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر بنا ہوا جگمگ جگمگ کرتا گنبد شریف بھی سبز ہے۔ عاشقان رسول کو چاہیے کہ سبز رنگ کے امامے سے ہر وقت اپنے سر کو سبز رکھے، اور سبز رنگ بھی گہرا ہونے کے بجائے ایسا پیارا پیارا اور نکھرا نکھرا سبز ہو کہ دور دور سے بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی سبز گنبد کے سبز جلووں کے طفیل جگمگاتا نور برساتا نظر آئے۔ نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت، وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگاتا ہے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب بہار شریعت حصہ 16 اور سنت آداب ہدیتاً حاصل فرمائیں۔ سنتوں کی بہترین تربیت کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ، بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہو داخلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا
کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔